بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام کاموں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو وہ نیت کرے۔ پس جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اس کی ہجرت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور جس نے ہجرت کی دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے تو جس نے جس غرض کے لیے ہجرت کی اس کی ہجرت اسی غرض کے لیے ہوگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ بہت ہی عظیم الشان حدیث ہے، اور اس کی فضیلت کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ ثلث علم ہے، مطلب یہ تہائی علم ہے۔ اس کی وجہ بیان کی کہ انسان کے کل اعمال کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا وہ عمل جس کا تعلق دل سے ہو، دوسرا وہ عمل جس کا تعلق زبان سے ہو، تیسرا وہ عمل جس کا تعلق اعضاء سے ہو۔ اس حدیث کا تعلق ان تینوں ہی کے ساتھ ہے۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث نصف فقہ ہے۔ علماء عموماً اس حدیث سے ہی اپنی کتابوں کو شروع کرتے ہیں تاکہ پڑھنے پڑھانے والے اپنی نیتوں کو اول ہی سے درست کر لیں۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عمل وہ ہے جس میں مشقت ہو بخلاف فعل کے کہ اس میں مشقت نہیں ہوتی۔ نیات یہ نیت کی جمع ہے۔ پھر نیت کے علماء نے 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، نیت کے ذریعے عبادت کو عادت سے جدا کرنا۔ مثلا ایک آدمی نماز کی حالت میں کھڑا ہے، اگر اس نے نیت کی ہے تو نماز ہے، ورنہ وہ ویسا ہی کھڑا ہے۔ نمبر 2، نیت کے ذریعے ایک عبادت کو دوسری عبادت سے جدا کرنا، مثلا نیت کے ذریعے ظہر عصر کی نماز میں فرق کرنا۔ نمبر 3، نیت کے ذریعے ایک معبود کی عبادت سے دوسرے معبود کی عبادت کو جدا کرنا، مثلا کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اب نیت سے معلوم ہوگا کہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے یا کسی اور معبود کے لیے۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں وہی عمل قابل قبول ہوگا جو صحیح نیت سے کیا گیا ہو، اگر نیت صحیح نہیں تو وہ عمل فاسد اور مردود ہوگا۔ اس حدیث کے اندر دنیا کے ساتھ عورت کو خاص طور پر کیوں ذکر کیا گیا؟ محدثین نے اس کی کئی وجوہات بیان کی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ایک عورت کا ہی واقعہ ہے، اس لیے خصوصیت سے اس کو بیان کیا گیا۔ دوسرا یہ کہ جس کا خلاصہ یہ کہ جب مہاجرین مدینہ آئے تو انصار نے ان کے ساتھ ہمدردی کی کہ اپنی جائیداد اور مال وغیرہ ان کو دینا چاہا، یہاں تک کہ بعض انصار نے اپنے مہاجر بھائی سے یہ کہا کہ میری بیویوں میں سے جو تم کو پسند ہو میں اس کو طلاق دیتا ہوں، تم اس سے نکاح کر لینا۔ تو اس بات کا احتمال ہے کہ کسی کے دل میں یہ خیال آیا ہو کہ مکہ میں مال اور بیویوں سب کو چھوڑ دو، مدینہ میں سب کچھ مل جائے گا، مال بھی اور عورت بھی۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں ہی کو خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ عورت کا فتنہ بڑا فتنہ ہے، اس میں بڑے بڑے لوگ پھنس جاتے ہیں، اس وجہ سے عورتوں کو خاص طور سے بیان فرمایا۔ محترم سامعین، یہ نیت کے متعلق آپ کے ساتھ حدیث شیئر کی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ میری بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور آگے بھی آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو اپنی نیتوں کو صحیح معنوں میں استعمال کرنے کی اور نیت کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.